الكريم الأمين. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. محبت کے ساتھ مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں. لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں. مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں. مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں. لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں. آپ کا انتظار کرتے ہیں. آپ کا انتظار کرتے ہیں. ان پہ راضی خدا کی ذات ہوئی. ان پہ راضی خدا کی ذات ہوئی. مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں. مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں. ان کی الفت میں خوش نصیب ہے وہ جانو دل جو نثار کرتے ہیں. صرف ان سے ہی پیار کرتے ہیں. ہم صرف ان سے ہی پیار کرتے ہیں جو کرم بار بار کرتے ہیں. جو کرم بار بار کرتے ہیں. ان کے در کا فقیر ہوں جن کی. ان کے در کا فقیر ہوں جن کی. نوکری تاجدار کرتے
بڑا خوبصورت شعر. میں خطا بار بار کرتا ہوں، میں خطا بار بار کرتا ہوں، وہ عطا بار بار کرتے ہیں، وہ عطا بار بار کرتے ہیں. اور مدحت مصطفیٰ ہے سرمایہ، مدحت مصطفیٰ ہے سرمایہ. ہم یہی کاروبار کرتے ہیں، ہم یہی کاروبار کرتے ہیں. بات ان کی صدا کریں گے ہم انشاءاللہ، بات ان کی صدا کریں گے ہم. لوگ باتیں ہزار کرتے ہیں، لوگ باتیں ہزار کرتے ہیں، لوگ باتیں ہزار. آخری شعر. ان کے غم میں ظہوری چین ملے، ان کے غم میں ظہوری چین ملے. چار اگر بے قرار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہمارے آج کے اس خوبصورت درس اخلاق کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حضور کی ذات ببرکات کے ساتھ ہے اور ختم نبوت کے ساتھ ہے اور درس اخلاق کے ساتھ ہے. ہمارے محترم مکرم عزت مآب سید محمد عمران شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں. فاضل جلیل عالم نبیل عظیم محقق عالم دین حضرت قبلہ مفتی محمد احمد محمودی صاحب آپ جلوہ افروز ہیں. اور آگے میرے پیارے قبلہ شاہ جی، آپ نے تو آج اور کرم فرمایا ہے. ہمارے بڑے محسن و مربی عزت مآب فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد مرسلین صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، اور فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد عباس صاحب بھی آج اس قافلے کے رکن بنے. دیگر علماء کرام بھی جو ہمارے پہلے یہاں تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا سایہ کرم ہمارے سروں پہ تعدیر قائم و دائم رکھے. معزز احباب، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ اس کا کچھ حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا. اس کی روشنی میں چند اہم باتیں پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. میرے محبوب وہ ہیں اے یہودیوں
اے کفار، اے مشرکین، یہ جو ہستی تمہارے اندر جلوہ گر ہے کچھ یاد تو کرو۔ اور خصوصاً یہاں یہود سے خطاب اس لیے بھی ہے کہ ان کے معمولات میں یہ چیز شامل تھی، جب بھی یہودیوں کی کوئی جنگ ہوتی تھی کسی قوم کے ساتھ اور وہ دیکھتے کہ جنگ میں ناکامی ہو رہی ہے تو آخری ہتھیار کے طور پہ وہ پتہ کیا کرتے تھے، اس دور میں وہ سارے ان کے بڑے بڑے جو صاحبان علم ہوتے تھے یہود کے علماء، وہ مل کر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا وسیلہ پیش کرتے تھے، اور اس وسیلے کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ آج تو فتنے اتنے بڑھ گئے، کہیں جہلمیت کا فتنہ ہے، کہیں غامدیت کا فتنہ ہے، کہیں گوہر شاہی کا فتنہ ہے، اور ان سب فتنوں کا مرکز یہ ہے کہ کسی طریقے سے امت کو مصطفیٰ سے دور کر دیا جائے۔ کبھی وہ کہیں گے توسل کہاں ہے، کبھی وہ کہیں گے استغاثہ کہاں ہے، کبھی وہ وسیلے کا انکار کریں گے، کبھی قبور اولیاء پہ جانے کا انکار کریں گے۔ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، جو سورہ البقرہ شروع میں موجود ہے، اسی میں موجود ہے کہ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، مصطفیٰ کی آمد سے پہلے صرف آپ کے چرچے جاری نہیں تھے، صرف آپ کے تذکرے جاری نہیں تھے، بلکہ جنگوں میں جہاں شکست ہونی تھی وہاں مصطفیٰ کے وسیلے سے فتح یابی کی برکتیں بھی حاصل کر رہے تھے۔ یا ایک بات تو اپنے دل پہ نقش کرے نا، یہودی اگر مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کر دے، تو جو کلمہ گو ہو کر حضور کے وسیلے کا انکار کرے وہ کس کھاتے کا بندہ ہے؟ یہ میں حدیث بھی ابھی نہیں پڑھ رہا، ابھی تو ڈائریکٹ قرآن مجید ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ فتح کے لیے استغاثہ پیش کرتے تھے کافروں کے اوپر۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، اب جب وہ محبوب آ گئے ہیں، مَا عَرَفُوا، کفروا بھی، اب پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہودیوں سے کہا جا رہا ہے بدبختو، او یہ وہی مصطفیٰ ہیں جن کا وسیلہ لے کے تم فتح حاصل کرتے تھے، اب آ گئے ہیں تو اب مکر گئے ہو، اب پہچانتے بھی نہیں ہو۔ پتہ یہ چلا حضور ابھی تشریف بھی نہیں لائے تھے، سرکار کا نام نامی اس میں گرامی اس وقت چل رہا تھا، حضور کا وسیلہ بھی چل رہا تھا۔ امام طبرانی نے معجم کبیر میں ایک بڑی خوبصورت حدیث بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہستی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت عدنان، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ حضرت عدنان کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے معد بن عدنان۔ یہ جو معد ہیں ان کے 40 بیٹے تھے، اللہ نے ان کو 40 بیٹے عطا کیے۔ ان 40 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو ہے بڑا جنگجو تھا، بڑا بہادر تھا، اس نے اپنا ایک لشکر جرار تیار کیا، ٹکرا گیا۔ اب جب یہ ٹکراؤ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کو شکست دے کر معد بن عدنان جو تھا ان کا جو بیٹا، انہوں نے جا کر اس پورے علاقے کو کنٹرول کر لیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا اور ان کو جائیداد سے بھی بے دخل کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا،
فدعا علیہم، عربی کی بلاغت بھی بڑی کمال ہے. اگر کہہ دیں دعا الیہم تو اس کا مطلب ہے دعا، اگر علا کا صلہ لگا دے فدعا علیہم تو اس کا مطلب ہے بد دعا. علماء تشریف فرما ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو انہوں نے بد دعا کرنا چاہیے. فدعا علیہم، جب بد دعا کر رہے ہیں تو ان سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا اللہ کریم، یہ ماد کے بچوں نے مجھ پہ حملہ کیا ہے، میرے خاندان پہ، میری قوم پہ. قد اغاروا عسکری، میری فوج کو انہوں نے غارت کر کے رکھ دیا ہے، مکان جو ہیں وہ چھن گئے ہیں. اس کے بعد جب بد دعا کرنے لگے فقال اللہ تعالی فاوحى اللہ تعالی الی موسیٰ لا تدعو علیہم، ابھی وہ لفظ نکلے نہیں ہیں تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی لا تدعو علیہم. پیارے موسیٰ بد دعا نہیں کر رہی، یا اللہ کریم یہ انہوں نے میرے قبیلے کے بندوں کے اوپر جنگ کی کیفیت مسلط کی ہے، جلال والے تھے، پر نہیں، یہاں بد دعا نہیں کرنی. یا اللہ ادھر کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ مِنْهُمُ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الْبَشِيرَ النَّذِيرَ. پیارے موسیٰ وہ جو نبی بشیر، نبی امی، نبی نذیر، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، وہ جو آنے ہیں نا، یہ اسی سلسلے سے ان کے آباء نسب میں اس کا بھی تعلق بنتا ہے. ابھی سینکڑوں سال باقی ہیں، مدتیں باقی ہیں، مگر حضور کے شجرہ نسب میں اوپر جا کر، چوٹی پہ جا کر ایک شخص اور اس کے بھی آگے بیٹے اور ان بیٹوں میں سے بھی ایک بیٹا، وہ ایک لشکر لے کے حملہ آور ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں اس کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں پیارے موسیٰ ادھر کچھ نہیں کہنا، ادھر کچھ نہیں کہنا، یہ میرے مصطفیٰ کریم، یہ حضور کی باؤنڈری ہے، یہ حضور کی لائن ہے، یہ ریڈ لائن ہے، اس طرف نہیں دیکھنا، باقی جدھر تم نے کہنا ہے جیسے کہو گے ویسے مانوں گا، پر یہ میرے حبیب کے رشتے میں اوپر جا کے تعلق والے ہیں، ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. حضور کا میلاد تو اس وقت ہو گیا تھا جب رب نے حضور کا میلاد پڑھا فَإِنَّ مِنْهُمُ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الْبَشِيرَ النَّذِيرَ. یہی تو ذکر مصطفیٰ ہے، یہی تو شان مصطفیٰ. ابھی میں آیا ہوں، میرا دل باغ باغ ہوا. ابھی میں حضرت صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ باہر پوری گلی جو ہے یہ سجی ہوئی ہے، مسجد کے باہر لائٹنگ ہوئی ہے. اللہ ان دوستوں کو جزا دے، خزانہ غیب سے ان کو برکتیں دے. اور میں آج ہی پڑھ رہا تھا سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 77 پہ امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی رحمہ اللہ آپ لکھتے ہیں، آپ دیکھیں یہ سبل الہدا والرشاد وہ کتاب ہے، یہ ہمارے ادھر ہارون آباد کی لکھی ہوئی نہیں ہے، ڈارا والا کی نہیں ہے، یہ ملک شام کا اپنی صدی کا چوٹی کا عالم ہے، چوٹی کا عالم. اور اس نے کام پتہ کتنا بڑا کیا ہے. آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے اسکالر پیر کرم شاہ الازری جیسی ہستیاں یہ جس وقت کے طور پہ سبل الہدا کو کوٹ کرتے ہیں، اور سیرت کی جتنی مصدری کتابیں ہیں ان میں بعد والی جو، ان میں سبل الہدا والرشاد وہ کتاب ہے. امام محمد بن یوسف صالح شامی نے 300 سیرت کی کتابیں، عربی کی بڑی بڑی چوٹی کی کتابیں، 300 کی کتابیں پڑھ کے ان کا مغز اور خلاصہ اکٹھا کر کے اس کتاب میں درج کیا ہے. اتنی اعلیٰ کتاب ہے سبل الہدا والرشاد. اب تو اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے، پہلی چند جلدوں کا، بلکہ شاید مکمل ہو گئی ہے. تو اس کی پہلی جلد میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں
حضرت ابو موسیٰ الحوارزمی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اچھا، فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے جس کتاب کا حوالہ دیا وہ ہے انسان العیون فی سیرت الامین المامون۔ یہ عربی میں نام ہے، اس کا مشہور نام جو ہے وہ سیرت حلبیہ ہے، اور سیرت حلبیہ امام علی بن برہان الدین حلبی 1055 ان کی تاریخ وفات ہے، بڑی چوٹی کی کتاب ہے سیرت کی، بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ ایک مرتبہ مجھ سے نا ایک بندہ اس نے آ کے کہا یہ جو تم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ صیغہ درود کا پڑھتے ہو نا، یہ بریلی والا درود ہے، یہ عربی میں ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا یار ایسے نہ کرو، عرب لوگ یہی درود پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے کہیں سے دکھا دیں، تو میں نے سیرت حلبیہ کی پہلی جلد اس کے سامنے رکھی، میں نے کہا یہ حدیث پڑھ لے جس حدیث کے راوی ہیں مولا علی شیر خدا کرم۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ مکہ مکرمہ سے باہر نکلا، باہر پہاڑ، اشجار، درخت، حجر ان کی طرف نکلا، فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو يقول الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو بھی پتھر سامنے آتا تھا، جو بھی درخت سامنے آتا تھا، بزبان بلند پکار کے کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے کہا یہ علی بن برہان الدین حلبی تو بر صغیر کا ہے ہی نہیں ہے، اس کا تعلق شبہ القارہ سے نہیں ہے، یہ ادھر کا بندہ ہے عرب کا، اور آج سے سینکڑوں سال پہلے یہ حدیث کی کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ بریلی والے کی ولادت سے بھی 300 سال پہلے کی کتاب ہے۔ یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو اس وقت بھی گونج رہا تھا، اس سے پہلے بھی اس کے حوالے بہت موجود ہیں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں امام ابو موسیٰ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور کا دیدار ہوا، اور خوشبخت جنہیں سید ابرار ملیں گے وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے۔ سو جاتا ہوں میں روز تصور یہی لے کر، بھئی سو جاتا ہوں میں روز تصور یہی لے کر، اس رات مجھے خواب میں سرکار ملیں گے، اس رات مجھے خواب میں سرکار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی زیارت کی۔ شفیق بھائی یہ بات سنیے، ایمان تازہ ہوگا۔ میں نے حضور کا دیدار کیا، سبل الہدی والرشاد، انسان العیون فی سیرت الامین المامون، سیرت حلبیہ، اور اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ، تینوں کتابیں آ گئی۔ تینوں میں یہ بات مشہور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو اس کے آگے نا کچھ اور بھی مشاہدات بیان کیے ہیں۔ تو امام محمد بن یوسف کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ نے خواب میں دیدار مصطفیٰ کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا علی زندہ مرحبا 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 زندہ باد من فرح بنا فرحنا بھی، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اچھا ویسے یہ خوشی ہی تو ہے نا، یہ دیکھیں یہ بات سن کے آپ کے چہروں پہ خوشی آ گئی، چہرے نکھر گئے، کیوں کہ حضور کے نام کی خوشی ہے۔ یارو جن کا کوئی آیا ہونا گھر میں خوشی انہیں ہی ہوتی ہے۔ ہاں بیٹا جس گھر میں پیدا ہو خوشی تو اسی ہوتی ہے نا، شریکوں کو تو پریشانی لگتی ہے، خوشی انہی کو ہوتی ہے جن کے گھر میں آیا ہو۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے
اور یہ خوشی ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں بہار کا موسم آتا ہے قبلہ مفتی صاحب، بہار کا موسم آتا ہے، درخت سر سبز و شاداب ہو جاتے ہیں، درختوں کو کوئی بتانا پڑتا ہے کہ بہار کا موسم آ گیا ہے، نئے پتے آ جاتے ہیں، کونپلیں کھلتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، کلیاں مہکتی ہیں، چٹکتی ہیں، خوشیاں آ جاتی ہیں، ہر طرف بہار ہی بہار ہے۔ چلتے چلتے ہم دیکھتے ہیں ایک درخت درمیان میں کھڑا ہوتا ہے، بالکل ٹونڈ مونڈ ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر پتا ہے، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، نہ شاخیں تر و تازہ ہیں، برا حال ہے، یتیمی کی صورت بنے الگ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا یار یہ سارے درخت چہچہا رہے ہیں، ان پہ پرندے بھی چہچہا رہے ہیں، پتے بھی جو ہیں مسکرا رہے ہیں، سبزہ جو ہے اپنے جوبن پہ ہے، یہ جو الگ تھلگ کھڑا رو رہا ہے اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا اس پہ بہار نہیں آئی؟ کسی سیانے بندے نے مجھے لقمہ دیا، کہا بہار تو چاروں طرف آئی ہے، اس کی جڑ مر چکی ہے، اس کی نیچے سے جڑ کٹ چکی ہے، نیچے سے پانی آ ہی نہیں رہا۔ گنبد خضرا سے جن کو روحانی پانی مل رہا ہے ان کے چہرے تر و تازہ ہیں، ان کی مسجدوں میں بھی بہار نظر آئے گی، ان کے گھروں کے اوپر بھی جھنڈوں کی بہار نظر آئے گی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، رتبے نے اعلیٰ سب تو مدنی کریم دے، رتبے نے اعلیٰ سب تو مدنی کریم دے، رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے ہی سے آئیاں، جن کی جڑ قائم ہے، رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے ہی سے آئیاں، لکھ واری صدقے جائیے، لکھ واری صدقے جائیے، رب دی تقسیم تے رتبے نے اعلیٰ سب تو مدنی کریم دے۔ وہ ایک بڑا خوبصورت شعر کسی نے کہا ہے، اردو کا شعر ہے جی، سمجھ آئے گا تو آپ کو لطف بھی آئے گا، اگر سمجھ آ گیا تو۔ قند و شکر نبات کو یکجا کریں اگر، قند میٹھی چیز، قند و نبات و شہد کو یکجا کریں اگر، گل کی ہر ایک ذات کو یکجا کریں اگر، یعنی گلاب لے لیں، چنبیلی لے لیں، کلی لے لیں، سوسن لے لیں، گل کی ہر ایک ذات کو یکجا کریں اگر، قند و شکر نبات کو یکجا کریں اگر، رنگین یہ حیات کو یکجا کریں اگر، کل کائنات ہے جتنا بھی رنگ و نور لیے کائنات ہے، یہ سب تبسم شہدی کی زکات ہے، جتنا بھی رنگ و نور لیے کائنات ہے، یہ سب تبسم شہدی کی زکات ہے۔ شہد کو بھی اکٹھا کر لو، سارے حسن اکٹھے کر لو، ساری کائنات کا کل حسن، یہ سب تبسم شہدی کی زکات ہے۔ وہ حضرت حفیظ طائب نے کیا خوب کہا جی، اچھا جی ادب بھی ہے اس میں، فن ادب بھی ہے، نعت بھی ہے، اور اردو ادب کی بھی بڑی خوبصورت چاشنی ہے۔ قبلہ محمودی صاحب وزن دیکھیے شعر کا، آپ کو لطف آئے گا، آپ بڑے ادبی آدمی ہیں۔
باد رحمت سنک سنک جائے، دھیرے دھیرے باد رحمت سنک سنک جائے، وادیے جام مہک مہک جائے، نام پاک ان کا ہو لبوں سے ادا، نام پاک ان کا ہو لبوں سے ادا، شہد گویا ٹپک ٹپک جائے، نام پاک ان کا ہو لبوں سے ادا، شہد گویا ٹپک ٹپک جائے۔ اور شعر دیکھیے، نام پاک ان کا ہو لبوں سے ادا، شہد گویا ٹپک ٹپک جائے، جب چھڑے بات نطق حضرت کی، وما ینطق عن الہویٰ، جب چھڑے بات نطق حضرت کی، غنچۂ فن چٹک چٹک جائے، عرض دل سے اٹھے نوائے درود، عرض دل کی زمین، عرض دل سے اٹھے نوائے درود، گونج اس کی فلک فلک جائے، گونج اس کی فلک فلک جائے۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ رہنما گر نہ ہو وہ سیرت پاک، رہنما گر نہ ہو وہ سیرت پاک، ہر مسافر بھٹک بھٹک جائے، اور فیض چشم حضور کیا کہنا، فیض چشم حضور کیا کہنا، ساغر دل چھلک چھلک جائے، اور چشم سرکار گر نہ ہو نگراں، چشم سرکار گر نہ ہو نگراں، نسل آدم بہک بہک جائے۔ اور کیا کمال شعر ہے جی، ایمان افروز شعر ہے، چشم سرکار گر نہ ہو نگراں، نسل آدم بہک بہک جائے، مطلع کائنات پر تائب، نور کس کا جھلک جھلک جائے، کون وہ فرد ہے کہ جس کے لیے، یہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یاد آیا، کون وہ فرد ہے اس پوری کائنات میں، یہی مسئلہ ختم نبوت ہے، یہی مسئلہ ناموس رسالت ہے، کون وہ فرد ہے کہ جس کے لیے دل فطرت دھڑک دھڑک جائے، ہائے ہائے، کون وہ فرد ہے کہ جس کے لیے اس پورے جہان میں، سارے جہانوں میں کون سا وہ فرد ہے دل فطرت جس کے لیے دھڑک دھڑک جائے، دل فطرت جس کے لیے، اب میں اس سے زیادہ کوئی لفظ بول ہی نہیں سکتا، یہ مقام ایسا آ گیا ہے، کون ہے وہ فرد جس کے لیے، کہ جس کے لیے ادھر سے کوئی بندہ حضور سے پہلے قربانی کرے تو ادھر سے حکم آئے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کوئی آگے قدم بڑھائے حکم آئے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کوئی بات نہ سنے حکم آئے یا ایھا الذین استجیبوا للہ وللرسول، ادھر سے کسی کی آواز بلند ہو اوپر سے حکم آئے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھائیں ادھر سے نہ موسیٰ اس جگہ پہ تم نے بد دعا نہیں کرنی، آخر پورے جہانوں میں کون ہے، صرف اور صرف وہ قلب مصطفیٰ ہے، ادھر سے بات ہوتی ہے ادھر سے اسی وقت اجابت ہو جاتی ہے، وہ دل مصطفیٰ ہے، وہ زبان مصطفیٰ ہے، وہ میرے آقا کی شان ہے، کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے علماء نے اس پہ بڑے کام کیے بہت۔ ایک بات کر کے میں نے ایک بات ختم نبوت کی کرنی ہے، گفتگو سمیٹتا ہوں۔ امام قسطلانی اس مسئلے کو کھول کر بیان کر گئے، امام جلال الدین سیوطی اس مسئلے کو بیان کر گئے، اپنے اپنے دور کے مجدد اس مسئلے کو بیان کر گئے۔ حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں مواہب لدنیہ میں، ان لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر، لیلۃ المولود افضل من لیلۃ القدر من ثلاثۃ اوجہ۔ آپ فرماتے ہیں حضور کے میلاد والی رات لیلۃ القدر سے بھی 3 وجہ سے افضل ہے، 3 وجوہات کی بنیاد پر۔ لیلۃ المیلاد یعنی حضور کی ولادت والی رات لیلۃ القدر سے بھی 3 وجہ سے افضل ہے۔
پہلی وجہ کیا ہے؟ کہتے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر وہ ہے جس میں قرآن آیا، اور لیلۃ المیلاد وہ ہے جس میں صاحب قرآن آیا۔ وہ رات قرآن والی ہے، یہ صاحب قرآن والی ہے۔ وہ رات مصطفیٰ کی امت کو عطا کی گئی ہے، وہ رات مصطفیٰ کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ اور اگلی بات اور بھی پیاری ہے، فرماتے ہیں وہ جو رات ہے نا، آخر علماء نے اس پہ محنت کی ہے تو یہ نقطے نکلے ہیں، انہوں نے کام کیا ہے ہمارے علماء نے۔ انہوں نے فرمایا وہ جو ان لیلۃ المولود، وہ جو میلاد والی رات ہے، تنزل فیہ الملائکہ، اس میں ملائکہ اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، قرآن مجید میں ہے۔ لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر کی شان یہ ہے کہ اس میں ملائکہ آتے ہیں۔ فرماتے ہیں میلاد والی رات وہ ہے جس میں ملائکہ کا ظہور نہیں ہے، خود ذات مصطفیٰ کا ظہور ہے۔ اور تیسری وجہ اس سے بھی دلچسپ ہے اور دل کا زنگ اتر جائے گا۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی شان بڑی ہے، کیوں؟ اس میں قرآن اترا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ کہا رات بڑی ہے عظمت والی، قرآن اترا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ہم اتارتے ہیں، اس میں شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر برکت والی ہے، رحمت والی ہے، پر ہے رحمت للمومنین، کیونکہ اس میں جو قرآن ہے وہ بھی مومنین کے لیے ہے، جو لیلۃ القدر ہے وہ بھی مومنین کے لیے ہے۔ جو 1000 مہینوں کو اس سے زیادہ جو اجر ملتا ہے کافر کو نہیں ملتا، مومنین کو ملتا ہے۔ پر میلاد کی رات جو ہستی ظہور پذیر ہوئی وہ صرف رحمت للمومنین نہیں ہے، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے اس ہستی کو بھیجا جو سارے جہانوں کی رحمت بن کے آئے۔ مسلمانوں کے لیے ہوا رحمت للمؤمنین ورحمت للکافرین ورحمت للحشرات ورحمت للارض ورحمت للسماء ورحمت للجان۔ وہ جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، حشرات کے لیے بھی رحمت ہے، نباتات کے لیے بھی رحمت ہے، زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، بلکہ وہ جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو جناب آدم کو بھی اس رحمت سے حصہ ملا، جناب نوح کو بھی اس رحمت سے حصہ ملا، جناب یوسف کو بھی اس رحمت کی برکت ملی، جناب داؤد کو بھی اس رحمت کی برکت ملی، حضرت عیسیٰ کو بھی اس رحمت کا احسان ملا۔ اور جب ہم قبر میں جائیں گے وہاں بھی اس رحمت کی برکت سے سوال و جواب ہوں گے، اور ہمیں آئیں گے، اور جب حشر کا میدان ہوگا اور جب حساب و کتاب کی باری آئے گی، جب اس سے پہلے حساب شروع نہیں ہوگا، تو یہ مصطفیٰ کی رحمت ہے جو حشر کے میدان میں بھی سب کے کام آئے گی۔ اللہ اکبر۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ لیلۃ القدر رحمت للمومنین ہے اور مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین ہے۔ یہ 3 وجوہات آپ نے بیان کی کہ لیلۃ المولود جو ہے حضور کی ولادت کی رات، یہ لیلۃ القدر سے 3 وجہ سے افضل ہے۔ یہ تو 10-12 سال کی تھی، چھوٹی عمر کا تھا میں۔ حضرت حسان بن ثابت جو حضور کی نعتیں پڑھتے تھے، جن کا پورا دیوان شعری ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت، میں 11-12 سال کا تھا، مدینہ طیبہ میں موجود تھا جسے یثرب کہا جاتا تھا اس وقت۔ میں نے صبح دیکھا رأیت یہودیا کان یصرخ، ایک یہودی ہے جو اونچی چیخ رہا تھا، یصرخ بلند آواز سے چیخنا،
چیخیں مار رہا تھا، یا معاشر الیہود تعالوا یا معاشر الیہود، اے یہودیوں ادھر آؤ، بھاگ کے آؤ، جلدی آؤ۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میں قریب ہوا، آج کوئی عجیب واقعہ پیش آیا ہے، یہ کیسے یہودیوں کو ان کا ایک بڑا پادری عالم اکٹھے کر رہا ہے۔ دیکھا تو اس یہودی عالم نے سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہنے لگا، وہ سارے آ کے کہنے لگے ما بالکا، تجھے کیا پریشانی ہے، کیا ٹینشن ہے، چیخے جا رہا ہے اونچی اونچی، سردار صاحب کیا ہو گیا ہے؟ بڑے لوگ آ گئے یہودی۔ اس نے کہا طلع نجم احمد، احمد تارا طلوع ہو گیا ہے، وہ حضور نبی پاک کی ولادت پہ جو تارا طلوع ہونا تھا وہ طلوع ہو گیا ہے۔ طلع نجم احمد ولد فی ہذہ اللیلہ، یہ رات ہے لیلۃ القدر سے افضل والی، اس رات میں ان کی ولادت ہو چکی ہے۔ یہودیوں کو یہ تھا کہ حضور ہمارے خاندان میں آئیں گے، لیکن جب حضور آئے اسماعیل علیہ السلام ان کے خاندان میں تو ان کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا، شدت بڑھ گئی، انہیں اس بات کی بڑی تکلیف ہے۔ اور آج بھی یہودی حضور کی آمد کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں دن رات۔ آپ فلسطین کا غزہ کا حال دیکھ لیں، وہ سچے عاشق رسول ہیں غزہ والے، حضور کا میلاد منانے والے، حضور کی نعتیں پڑھنے والے، سرکار کے قصیدے الاپنے والے، مگر یہود، نصارہ، ہنود، عالم کفر سارا الکفر ملت واحدہ کی صورت میں اکٹھا ہو چکا ہے۔ اور جو دوسری بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ان کے ایجنٹ ہمارے ملکوں پر بھی 57 اسلامی ملکوں کے اوپر وہ تسلط جما چکے ہیں، ان کے ایجنٹ ہمارے ملکوں کے اوپر قبضہ کر چکے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں یہاں کون ہمارا نمائندہ ہے، تو پاکستان میں ان کی نمائندگی قادیانی لابی کے لوگ کرتے ہیں، قادیانیوں کو وہ نوازتے ہیں، قادیانیوں کا وہ حرامی مرزا مسرور آج بھی ادھر لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے اس ملک پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ آج کا دن بڑی عظمتوں کا دن ہے، آج 50 سال ہو چکے ہیں ختم نبوت کا قانون پاکستان کی پارلیمنٹ میں عملاً نافذ ہوئے۔ آج کے دن 7 ستمبر کو ختم نبوت کا قانون، اور آپ کو مبارک ہو، یہ عزت والا، برکت والا، شان والا یہ کارنامہ یہ بھی اللہ کریم نے اہل سنت کو عطا کیا۔ قرارداد پیش کرنے والے امام کا نام ہے امام شاہ احمد نورانی صدیقی۔ سینکڑوں سال پہلے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اللہ کریم نے جس ہستی کو کھڑا کر کے پہلا مدعی نبوت مسلمہ کذاب اس کو قتل کروایا تھا، جس کے ہاتھوں وہ دور تھا حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور صدیقی خون سینکڑوں سال بعد آج بھی امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ ہر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کے سامنے اتنے بڑے بڑے بریف کیس پیسوں کے رکھ دیے گئے، بلا کے مال پیسہ حضور مہربانی کریں تھوڑا سا ایک لفظ تبدیل کر دیں۔ آپ نے فرمایا سودا پہلے ہو چکا ہے، مرضی سمجھے شاید مال اور چاہیے۔ انہوں نے کہا جی جس طرح کا بریف کیس یہ ڈالروں کا بھر کے پیش کیا ہے نا، اس طرح کے 2-3 بریف کیس اور بھر کے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہمارا سودا پہلے ہو چکا ہے اور بڑا مہنگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ منہ مانگی قیمت بتائیں جو مال۔ فرمایا نہیں بھئی ہم تو پیدا ہوتے ہی بک گئے تھے۔ حضرت کہاں بک گئے تھے؟ پیسہ بتائیں۔ فرمایا ہمارے ماں باپ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمیں مصطفیٰ کریم حضور کی ناموس پہ بیچ دیا تھا، ہمارا سودا مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ہو گیا تھا۔ یا رسول اللہ
زندہ باد۔ یہ نعرہ نا جذبے سے لگایا کریں، یہ ایجنسیوں کے لوگ نوٹ کرتے ہیں اندر کچھ حدت ہے یا نہیں، کچھ جذبہ ہے یا نہیں۔ میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کل کہ ماشاءاللہ علماء اسلام کی محنتوں سے چیف جسٹس نے وہ فیصلہ واپس لے لیا، ختم نبوت کا قانون اب نہیں اسے کوئی چھیڑ سکتا۔ میں نے کہا چھیڑ تو نہیں سکتا، پر خطرہ پہلے سے بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ کفر کو تکلیف اور بڑھ گئی ہے۔ اب وہ نئے طریقے سے آئے گا، اب وہ نئے چمچے لے کے آئے گا، نئے انداز میں آئے گا، اس لیے اب جاگنے کی ضرورت زیادہ ہے۔ اپنی ہر محفل میں حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ کریں، اپنے بچے کے دل میں حضور کی ختم نبوت کی محبت دل میں ڈال دیں، انہیں بتائیں حضور خاتم النبیین ہیں، سرکار کا فرمان ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ہمارے علماء نے، ہمارے صلحاء نے، عوام اسلام نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، 10,000 جانیں صرف مال روڈ کے اوپر حضور کی ختم نبوت کے لیے شہید ہوئی ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کسی نے پوچھا مولانا عبدالستار خان نیازی سے، نیازی صاحب عمر کتنی ہے، کتنی زندگی ہے؟ آپ نے ایک بات میں جواب دے دیا، فرمایا میری ساری زندگی 7 دن ہیں 8 راتیں ہیں۔ کہا جی بابے ہو گئے ہو، سفید داڑھی ہے، 7 دن 8 راتیں؟ فرمایا ہاں 7 دن 8 راتیں پھانسی کی کال کوٹھڑی میں نے جو گزاری ہے، اصل میری زندگی وہی ہے۔ اور ہمارے پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا نے فرمایا تھا ختم نبوت کے لیے جو بھی قدم اٹھاتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا دست کرم اس کے کندھوں پہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ زندہ باد، زندہ شعبے میں ہیں، آپ جس شعبے میں ہیں اس شعبے میں کام کریں۔ آپ دکاندار ہیں، آپ وہاں پہ منکرین ختم نبوت کی کوئی چیز نہ رکھیں، کوئی ان کی بوتلیں شیزان وغیرہ ان کی دیگر نہ۔ اگر آپ ٹیچر ہیں آپ پہ یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے ایز اے مسلم، آپ اپنے بچوں کو ختم نبوت کا مضمون پڑھائیں۔ آپ امام ہیں، آپ کا حق بنتا ہے آپ اپنے خطبات میں ختم نبوت کا محاذ اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھیں، قوم کی ذہن سازی کریں۔ آپ ذمہ دار ہیں، آپ اپنے دوستوں کی بیٹھک میں، جلسے میں، محفل میں جہاں بیٹھے میں وہاں حضور کی ختم نبوت کی بات کریں تاکہ فتنے دب جائیں اور سرکار کی نگاہ کرم اس امت کی طرف مزید ہو جائے۔ ان بزرگوں نے، میں ایک پیغام دے کے بات ختم کر رہا ہوں، ختم نبوت کے محاذ پہ بہت سارے فتنے ہیں۔ آج کے دور میں ایک شخص ہے جہلوی مرزا، اس کا طریقہ واردات یہی ہے، کبھی وہ بیان دے گا، پیر مہر علی شاہ صاحب وہ تو مناظرے میں آئے نہیں تھے، میرے پاس مرزیوں کی یہ کتاب کا حوالہ موجود ہے، ارے بدبخت 14ویں کا چاند چڑھا ہو نظر آتا ہے یا نہیں؟ سورج چمک رہا ہو نصف النہار پہ نظر آتا ہے یا نہیں؟ لاہور کی گلیوں میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی جب پیر مہر علی شاہ صاحب وہاں پہنچے تھے۔ اور آپ کو مبارک ہو، جب اس مناظرے کے لیے حضور پیر مہر علی شاہ صاحب گئے تھے نا، تو سب سے پہلا قافلہ جس نے لاہور کے اسٹیشن پہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا استقبال کیا تھا وہ بہاولپور ریاست کے علماء تھے، سب سے پہلے ریاست بہاولپور کو، اور سب سے پہلے قادیانیوں مرزیوں کو قانونی طور پہ، عدالتی طور پہ جنہوں نے کافر قرار دیا تھا وہ بھی بہاولپور کی عدالت تھی، اور اس جسٹس کا نام ہے جسٹس اکبر خان، جج کا نام اکبر خان تھا۔ کئی سال یہ کیس چلا ہے، کئی سال۔ اچانک ایک دن جسٹس اکبر خان آیا، آتے ہی اس نے کہا فریقین کو بلاؤ، حضور کی ختم نبوت کا جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ جس بی بی کا نکاح اس قادیانی کے ساتھ ہوا ہے ختم، نکاح فسخ کروایا۔ بڑے ذوق کے عالم میں اس نے فوری وہ فیصلہ کیا، اس جسٹس نے باہر آ گیا۔ میں ان کے جو آگے پوتے ہیں ان سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے،
میں نے ان سے پوچھا یار ایک بات تو بتاؤ، یہ پورا جس وقت ہم پڑھتے ہیں یکدم کہتے ہیں کہ وہ اچانک ایک دن اس نے سب کو اکٹھا کیا اور پھر کہا فوری فیصلہ لکھو، آخر اس دن ہوا کیا تھا؟ تم گھر والے ہو، گھر والا زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پوتا کہنے لگا دادا جی بتایا کرتے تھے، فیصلہ لمبا ہوتا گیا، دلائل بڑھتے گئے، ایک رات سویا ہوں حضور تشریف لائے اور حضور نے آ کے فرمایا اکبر خان تجھے ہے کیا؟ میری ختم نبوت کا مسئلہ ہے، تو روک کے بیٹھا ہے، میری ختم نبوت کا مسئلہ صبح حل کر دے۔ بس کہتا ہے مجھے پھر رات نیند نہیں آئی، میں انتظار کرتا رہا کہ عدالت کا ٹائم ہو اور میں حضور کے ختم نبوت کے فیصلے پہ مہر لگا کے حضور کے غلاموں میں اپنا نام شامل کروں۔ آپ کیا زندہ آباد، آپ کیا سمجھتے ہیں جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہوتا، انہیں محسوس نہیں ہوتا؟ نہ، وہ پہلے توفیق دیتے ہیں پھر کام کی توفیق ملتی ہے۔ ادھر سے یہ علماء، یہ ہمارے ماتھوں کے سر کے تاج ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر نیا فتنہ جو بھی پیدا ہوتا ہے اس فتنے کو سب سے پہلے جو جان لیتا ہے وہ نبی پاک کی امت کا عالم ہے سب سے پہلے۔ اور مرزا قادیانی کا جو فتنہ پیدا ہوا تھا اس پہ بھی جو سب سے پہلے خبردار ہو گئے تھے وہ علماء ہی تھے، ورنہ لوگ تو اس کے مرید ہو گئے تھے، اس کے ہاتھ چومنے لگے تھے۔ ادھر ریاض گوہر شاہی آیا تھا ہارون آباد میں، میں بھی اس محفل میں شامل تھا، ہمیں بھی نہیں سمجھ آئی، اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا میں، لوگ ہاتھ چوم رہے تھے، پھول پھینک رہے تھے، اور پھر اس نے جھوٹا جو دعویٰ کیا بعد میں کہ میری تصویر چاند میں آئی ہے لہٰذا میں سچا ہوں۔ اس طرح کے کئی فتنے آنے والے دنوں میں بھی آئیں گے، اور سرکار نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب بارش کے قطروں کی طرح فتنے برسیں گے۔ ایسے عالم میں علماء کے ساتھ جڑ جانا، ایسی حالت میں قرآن کے ساتھ جڑ جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے فرمان کے ساتھ، حضور کی اطرت کے ساتھ، اور وہ جن کے عقائد و نظریات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے عطا کردہ ہوں ان کے ساتھ جڑ جانا۔ تو دوستو یہ آج کا دن عہد وفا کا دن ہے، پیمان وفا کا دن ہے۔ ہم دوبارہ عہد کریں کہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے جو محنتیں کی، جد و جہد کی، اور پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے لڑ کر اس قانون کو وہاں پہ ثبت کروایا، ہم مرتے دم تک اس قانون کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنی نسلوں کو بھی یہ ذمہ داری دے کے جائیں گے کہ اور جو بھی ہو حضور کی ختم نبوت کے اوپر انگلی اٹھانے والا کوئی کتا بچنا نہیں چاہیے۔ جو انگلی اٹھے گی عاشقان رسول اس پورے بازو کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی، اس پیام محبت کو آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وہ مرضیوں کے ساتھ یاریاں رکھتے ہیں، دوستیاں رکھتے ہیں، شادیوں پہ جاتے ہیں، غمی پہ جاتے ہیں، بلکہ میرے سامنے وہ کیس بھی آئے کہ مرضیوں کے جنازے میں بھی جاتے ہیں۔ میرا چونکہ ادھر چھونا والا سے بھی تعلق رہا ہے اور ادھر آگے مرضی، ان کے ساتھ ہمیں کچھ عرصہ جو ہے محاذ آرائی کی بھی برکت ملی ہے۔ تو دوستو پیر میر علی شاہ صاحب کا ایک جملہ ہے، وہ نچوڑ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے حضور کے امتی، جب تو قادیانی سے ہاتھ ملاتا ہے تو گنبد خضرا کے اندر دل مصطفیٰ دکھتا ہے، جب تو کسی مرضی سے ہاتھ ملاتا ہے گنبد خضرا کے اندر دل مصطفیٰ دکھ جاتا ہے کہ میں نے اس امت کے لیے دعائیں کی ہیں غاروں میں بیٹھ بیٹھ کے، میں نے ساری زندگی اس امت کے لیے، آج بھی گنبد خضرا میں حضور امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ جو بدبخت نہ میری ختم نبوت کو مانتے ہیں، نہ میری آل کو مانتے ہیں، نہ میرے اصحاب کو مانتے ہیں، وہ مرزا بدبخت کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کروڑوں بار بندہ مر جائے میں یہ الفاظ بھی زبان پہ نہیں لا سکتا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ نقل کفر نہ باشد، وہ بدبخت کہتا ہے ہزاروں حسین میری اس بغل میں موجود ہیں، تم اس مردہ حسین کو لیے پھرتے ہو، معاذ اللہ، جو اتنا بڑا گستاخ ہو،
جو بی بی پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہو، جو حضرت جناب سیدنا امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی کہتا ہو، جو بدبخت یہ کہتا ہو کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاں میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں، جو کہے اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے، اب آسماں سے وحی خدا کا نزول ہے، جو اتنا لعنتی ہو کہ یہ کہے کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کی عورتیں اور ان کے بچے سوروں سے زیادہ بدتر ہیں۔ اللہ کے بندو، تم ان سے سلام لیتے ہو؟ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ۔ لیکن مسئلہ یاد رکھنا، اگر کوئی یہودی اپنے مذہب پہ صحیح قائم ہے، کوئی عیسائی اپنے اصل عیسائیت پہ قائم ہے، تو ان اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے، ان کی عورت کے ساتھ۔ یہ علماء موجود ہیں اور قرآن مجید میں ہے۔ اب تو چونکہ عقائد بدل گئے ہیں اس لیے مسائل جو ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں ایسے ہی موجود ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ پھر بھی گنجائش ہے۔ یہ جو مرزئی ہے نا، مرزئی کا قصہ بالکل مختلف ہے۔ مرزئی مرتد ہے، مرتد کے احکام اور ہیں۔ وہ مرزئی جو مسلمان تھا پہلے، پھر وہ قادیانی ہو گیا، وہ مرتد ہے، اور مرتد کے ساتھ نکاح، دعا، سلام، تعلقات ختم۔ یہ تو پارلیمنٹ میں علماء نے اپنے طور پہ کچھ محنت کر کے ان کو کافر قرار دلوا دیا۔ امام نورانی کا اگلا سٹیپ یہ تھا کہ یہ کافر نہیں، یہ مرتد ہیں، اور مرتد واجب القتل ہوتا ہے۔ مرتد کے لیے حکم ہے کہ 3 دن کے لیے اس کو ٹائم دیا جائے، اسلام پہ آئے تو ٹھیک، ورنہ صفائی۔ دلیل مانگے تو دلیل ضرور دے۔ تو بھائی جن کا حکم قتل کرنے کا ہے آپ نے نہیں کرنا۔ ہاں، جب ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، وہ مرزئی جو پہلے مسلمان تھا پھر مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، مرزا قادیانی کا کلمہ پڑھنے لگا، وہ مرتد ہو گیا۔ لیکن وہی مرتد جب اس کے بچے ہوں گے، اب وہ جو بچے ہیں وہ مرتد نہیں ہوں گے، ان پہ شرعی حکم کافر کا لاگو ہوگا، کیونکہ اس نے اسلام قبول کر کے پھر کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ پیدائشی طور پہ وہ مرتد کے بچے تھے، وہ کفر پہ تھے۔ ہاں، اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا باقاعدہ نبی پاک والا، اور پھر کہا کہ میں حضور کا غلام ہوں، پھر مرزا قادیانی کا، تو پھر اس پہ بھی مرتد کے احکام لاگو ہو جائیں گے۔ تو ان دونوں صورتوں میں وہ ان سے کفر کا ہو یا ادھر سے ان کے ساتھ مناقات کرنا، ان کی شادیوں میں جانا، ان کے غموں میں جانا ان کے ساتھ، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، اپنے طلباء سے، بچوں ان کا ایک طریقہ واردات ہے قادیانیوں کا۔ یہ اخلاقیات کی بات کریں گے، پہلے بڑی محبت کی آپ کو کر کے چادر میں لے جا کے کھانا بھی کھلائیں گے، اور کچھ گلہائے رنگا رنگ کی خوشبو بھی آپ کو سنگھائیں گے، جن خوشبوؤں سے اکثر جو ہیں کچھ جرمنی کے آپ کو ویزے بھی لے دیں گے، مال شال بھی، لیکن آپ کا ایمان غصب کر لیں گے، ایمان لوٹ لیں گے آپ کا۔ ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان کی دوستی سے دور رکھیں، ان کی جو شراکت ہے شادیوں میں، غمی میں، ان معاملات میں ان سے دور رہیں۔ کیوں؟ میں آپ کو ایک اندر کی بات بتا دیتا ہوں۔ میرے استاد گرامی حضور فیض ملت علامہ فیض احمد اویسی رحمہ اللہ، آپ کسی بد مذہب سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ مرزئی تو بڑی دور کی بات ہے، ہاں، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں پھر ان کے عقائد میں ڈنڈی ہے، وہ ان سے بھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا حضور فیض ملت سے، آپ کیوں ہاتھ نہیں ملاتے؟ اچھا، کوئی ایسا بندہ آ جاتا تھا تو ہم چیک کرتے تھے کئی بار، وہ کہتے تھے اس کو ادھر ہی روکو، وہ نہیں ملتے تھے۔
اچھا ان کا وہ مطلب نا ایک کشف کہہ لیں یا ان کا تقویٰ کا نور کہہ لیں، فراست مومن، ان کو دور سے پتہ چل جاتا تھا بندہ 2 نمبر ہے، تو آپ کہتے تھے نہ. تو پوچھا حضور یہ وجہ کیا ہے، آپ ان سے سلام لیتے ہیں نہ جفی ڈالتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے ایک بار ایک بد عقیدہ سے ایسے جفی ڈال لی تھی، جمعے پہ وہ آیا میں نے توجہ نہ کی اور میں نے ایسے، تو 40 دن تک میرا جو دل ہے نا وہ ذکر اللہ سے غافل رہا، 40 دن تک. تو جو بد عقیدہ کی یاری ہے نا یہ بندے کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، اور جو مرتد لوگ ہیں ان کی یاری وہ تو میرا ہی بیڑا غرق کر دیتی ہے. الناس علی دین خلیلہم بھی ہے، لوگ اپنے دوستوں کے جو دین ہوتا ہے اسی پہ ہوتے ہیں. الناس علی دین ملوکہم بھی ہے، اور یہ بھی سرکار کا فرمان ہے کہ آدمی اپنے دوست کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. تو جس طرح کی یاری رکھو گے، حضور نے فرمایا خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے خوشبو آئے گی، اور اگر کسی بھنگی کے پاس بیٹھو گے تو بدبو آئے گی. اپنی صحبت اچھی رکھیں. اور یہ والدین پہ ڈبل ذمہ داری ہے کہ وہ یہ چیک کریں کہ ہمارے بچے ان کے دوست کون ہیں، دوستوں کو. اور میں بچوں سے یہ کہوں گا کہ وہ ان چیزوں پہ کمپرومائز نہ کریں. ہاں اس پہ ایک میں علماء کی بارگاہ میں گزارش کروں گا، اگر مرزیوں کا کوئی بچہ آپ کے پاس قرآن پڑھنے آ جائے اسے نہ بھگائیں، اسے ضرور پڑھائیں، اور پڑھاتے ہوئے اس پہ شفقت بھی کریں اور اس کو آہستہ آہستہ نبی پاک کی ختم نبوت کے دلائل بھی دیں. ہاں اس طرح اگر کوئی استاد کسی کالج میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے کسی ادارے میں، اور اس کی کلاس میں کوئی قادیانی طالب علم بیٹھا ہے، وہ اس کو ٹارگٹ نہ کرے، نہ، وہ اپنے اخلاق کے ذریعے اس کو مسخر کرے اور اس کو کتابیں دے، اس کو دلائل دے. اس پر یہ لازم ہے، فرض ہے کہ وہ کلمہ حق اس طالب علم تک پہنچا دے، تاکہ جس حد تک ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہم ادا کر دیں. تو یہ جو چند باتیں، چند معروضات میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی، ان کو آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.